السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ناظرین و سامعین کرام، ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی جس میں علماء کہلانے والے، مفتی کہلانے والے جوا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث، تعلیمات اسلام، شریعت کے احکام کے خلاف کام ہے. اب یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تکلیف یہ ہوئی کہ دین کے داعی، عالم کہلانے والے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والے خود غلط کام کر رہے ہیں، خود غلط راستے پر ہیں. تو جب ان لوگوں پر عوام کی نظر پڑے گی تو وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ بھائی علم والے ہی یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ صرف ہمیں روکتے ہیں، ہمارے اوپر فتاوے چسپاں کرتے ہیں، صرف ہمارے لیے قرآن حدیث ہے، عالموں کے لیے کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. تو جب یہ کھیلتے ہیں تو ہمارے کھیلنے میں کیا ہے؟ تو لوگوں کے پاس ایک غلط میسج جاتا ہے تو لوگ اور زیادہ غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو یہ بنو امیہ کے مفتی یا یہ یزیدی علماء، اس میں سے کوئی حسینی نہیں ہے، کوئی پنجتن اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا نہیں. یہ سب کے سب بنو امیہ کے ماننے والے، یزید اور یزید کے بڑوں کے ماننے والے ہیں. کیونکہ جو بھی حسینی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتے. تو ناظرین و سامعین اکرام، ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کا اور اسلام کا نام بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. اسلام کو عروج ان جیسے لوگوں کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. تو ناظرین و سامعین اکرام، جوا کیا ہے؟ صرف قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ آپ حضرات اس سے اندازہ لگائیں کہ جوا اسلام میں کیا ہے. سب سے پہلے جو آیت مبارکہ میں پیش کروں گا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو، شراب، اللہ تعالیٰ نے اور کچھ چیزوں کا نام لیا، اس میں جوئے کا بھی نام لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گندا کام ہے، شیطان کا عمل ہے. یہ ساری چیزیں گندی ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے. تو یہ سب کے سب شیطان ہیں، شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نافرمان ہیں. یہ سورۃ المائدہ کی ہی ہے، آیت نمبر 91. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے. شیطان یقیناً اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے بھی شیطان نے روک دیا، نماز سے بھی روک دیا. یہ فضول کام میں مشغول ہو چکے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تم اب باز آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تو ہمیں باز آنا چاہیے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے تعلق سے پوچھیں گے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینا، فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اثم کہتے ہیں گناہ، سا سے سین سے اسم آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں نام. اسم کہتے ہیں گناہ. اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما، اگر اس میں کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے دنیاوی طور پر، مگر اس فائدے سے زیادہ نقصان اور گناہ ہے شراب میں اور جوا میں. تو یہ علماء لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے، قرآن حدیث کی تعلیم دینے والے اور بڑے مذہبی بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں.
یہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو جب ان کا خود عمل نہیں ہے تو عوام کیسے عمل کرے گی؟ جو بولنے والا، جو عالم ہے، جو مفتی ہے، جو مقرر ہے، جو واعظ ہے، جب تک وہ کسی بات پر عمل نہیں کرتا، عمل کر کے عملی طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتا، عوام پر اس کی باتوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ اس کی بات میں تاثیر پیدا فرماتا ہے جو خود برائیوں سے بچتا بھی ہے اور دوسروں کو برائی سے بچاتا ہے، تو یقیناً لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں اور برے راستے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔